پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور اپنی مالداری کو، اپنی امیری کو اللہ تعالیٰ نے آج جو بھی مال دیا ہے، دولت دی ہے، میری ماں بہنوں تم بھی ذرا غور سے سننا، مال خرچ کرنے کے معاملے میں عورتیں بڑی کنجوس ہوا کرتی ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو سب سے زیادہ جہنم کے اندر بھی دیکھا ہے، یہ بھی حقیقت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جنت کے اندر جھانکا تو مجھے غریب سب سے زیادہ نظر آئے، اور میں نے جہنم کے اندر دیکھا تو عورتیں مجھے سب سے زیادہ نظر آئے، یہ بھی حقیقت ہے کہ غریب جنت میں زیادہ جائیں گے اور عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گے، اور کنجوس بھی باتیں ہوتی ہیں مال و دولت خرچ کرنے میں۔ پیارے نبی فرماتے تیسری چیز آپ نے بیان فرمائی، کیا فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اپنی امیری کو، اپنی مالداری کو، جو تمہارے پاس میں مال و دولت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بھی تمہیں دیا ہے، فقیر ہو جانے سے پہلے کیا تم ایسے لوگوں کو نہیں جانتے؟ کیا تم نے ایسے لوگوں کو کبھی نہیں دیکھا جن کے پاس میں بہت زیادہ مال و دولت ہوا کرتا تھا، آج بیچارے چپلیں چٹ کھاتے ہوئے روٹی کے محتاج ہیں، ادھر سے ادھر چکر لگاتے پھر رہے ہیں؟ کیا تم نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جن کے باپ دادا بڑے مالدار ہوا کرتے تھے، ان کی اولادیں رکشہ چلا رہی ہیں؟ کیا تم ایسے لوگوں کو نہیں جانتے ہو جو بڑے امیر ہوا کرتے تھے باہر شہروں میں جا کر مزدوریاں کر رہے ہیں؟ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور اپنی امیری کو غنیمت جانو، اس کی قدر کرو۔ آج اللہ نے اگر تمہیں پیسہ دیا ہے تو اللہ کی راہ میں مالی عبادت کر کے اپنے لیے نیکیاں اکٹھا کر لو، حج کرنے کے لیے جاؤ، عمرہ کرنے کے لیے جاؤ، مسجدوں میں دو، مدرسوں میں دو، یتیموں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، غریبوں کو اللہ کے راستے میں جہاں جہاں خرچ کرنے کا حکم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہاں پہ خرچ کرو، کیونکہ قیامت کے دن سوال تو یہ بھی ہوگا مال کہاں سے کمایا تھا اور مال کہاں پہ خرچ کیا ہے، یہ سوال بھی ہوگا۔ وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اپنی مالداری کی قدر کر لو اپنی فقیری آنے سے پہلے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی دنیا کے کچھ ملکوں کے اندر زلزلے آئے، وہ ویڈیو دیکھے ہوں گے، وہ خبریں سنی ہوں گی آپ نے۔ میں نے پڑھا تھا ایک نوجوان نے لکھا کہ میں ایک آدمی کے گھر پہ کرائے پر رہتا تھا، ایک آدمی کے گھر پہ کرائے پر رہتا تھا، میرے پاس میں پیسہ نہیں تھا کرایہ دینے کے لیے، 3 دن پہلے مجھے میرے مالک نے گھر سے نکال دیا، 3 دن پہلے مجھے میرے مالک نے گھر سے نکال دیا، اور اس کے بعد زلزلہ آیا، غور سے سنیے، اس کے بعد زلزلہ آیا، اور آج حالت یہ ہے کہ میں اور اس مکان کا مالک دونوں ایک ہی کیمپ کے نیچے، ایک ہی ٹینٹ کے نیچے رہے۔ آپ نے نہیں دیکھا ایسے ایسے لوگوں کے فوٹو، ایسے ایسے لوگوں کی ویڈیو، روٹی کے لیے لڑائیاں چل رہی ہیں، مجھے مل جائے، مجھے مل جائے۔ کون؟ وہی جو 40 سیکنڈ کے زلزلے سے پہلے کئی ویڈیو کے مالک تھے، آج اپنی جان بچانے کے لیے، روٹی حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ہمیں کس کا انتظار ہے؟ کب تک چلی ہے یہ دولت؟ اور کس کے پاس ہمیشہ رہی ہے یہ دولت؟ وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، پیارے نبی فرماتے ہیں اپنی امیری کو، مالداری کو اگر اللہ نے دیا ہے تو خرچ کرو۔ بھئی عبادت تو کئی طریقے کی ہوتی ہے، جسمانی عبادت بھی ہوتی ہے، مالی عبادت بھی ہوتی ہے، زکوٰۃ دو، صدقہ کرو، خیرات کرو۔ تو 3 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی۔ چوتھی چیز پیارے نبی فرماتے وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور اپنے فراغت کے ٹائم کو، اپنے خالی ٹائم کو قدر کرو، غنیمت جانو۔ قبل شغلِكَ، اس سے پہلے کہ تم مشغول ہو جاؤ، تمہیں ٹائم نہ ملے، تم بزی ہو جاؤ۔ اس کو 2 طریقے سے سمجھتے ہیں۔ پہلا طریقہ
آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج آدمی خالی ہے، اذان ہو رہی ہے خالی بیٹھا ہوا ہے، اذان ہو رہی ہے پھر بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا رہا ہے، اذان ہو رہی ہے گھر پہ بیٹھا ہوا موبائل چلا رہا ہے، اذان ہو رہی ہے دوستوں کے پاس میں بیٹھا ہے موبائل چلا رہا ہے، ٹائم ہے پھر بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا رہا ہے۔ پھر اسی انسان کے ساتھ میں ایک موقع ایسا آتا ہے کہ وہ کاروبار میں بزی ہو گیا، کاروبار کے اندر پھنس گیا، اب جمعے کا دن ہے اور یہ صاحب سفر کر رہے ہیں، بس میں بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں، اب یہ سوچ رہے ہیں کاش میرے پاس میں اتنا ٹائم ہوتا کہ میں جمعے کی نماز پڑھ لیتا، لیکن اس کو اب کوئی ٹائم نہیں ہے۔ اللہ کے بندے جب تیرے پاس میں ٹائم تھا تو تو نے کون سی نمازیں پڑھی تھی؟ جب تیرے پاس میں ٹائم تھا تو نے کون سا دھیان رکھا تھا؟ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ۔ کبھی کبھی انسان اتنا بزی ہو جاتا ہے کہ ایک نہیں دو نہیں تین جمعے اس کے نکل جاتے ہیں، اس کو نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، اتنا بزی ہو جاتا ہے۔ تو پہلی چیز جب آپ کے پاس میں ٹائم ہے آپ اس کی قدر کرو، اس کو اللہ کے راستے میں لگا دو، اللہ کی عبادت میں لگا دو قبل شغل کا، مشغول ہو جانے سے پہلے۔ اب اس کو دوسرے طریقے سے سمجھتے ہیں، آج آپ کے پاس میں موقع ہے، آپ دنیا کے اندر ہیں، آپ کہیں گے مولانا صاحب ہم تو بہت بزی ہیں، ہم کہاں پر خالی ہیں، ہمیں صبح سے لے کے شام تک اپنے بیوی بچوں کے لیے پیٹ پالنے کے لیے، کھلانے اور پلانے کے لیے روزی روٹی کمانا ہوتی ہے، شام کو مجھے آرام بھی کرنا ہوتا ہے، دوست یاروں سے بھی ملنا ہوتا ہے، رشتہ داروں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، ہم تو بزی ہیں، مجھے بالکل ٹائم نہیں ہے، ہم تو پڑھائی کر رہے ہیں، میرے پاس میں بالکل ٹائم نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہو خالی ہو، ہم کہہ رہے ہیں بزی ہے، لیکن میرے بھائیو ذرا غور کر کے دیکھو، ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کو موت آ جائے گی، اب آپ کو قبر کے اندر رکھ دیا گیا، اب یہاں نہ دوست ہے، نہ یہاں یار ہے، نہ یہاں رشتہ دار ہے، نہ یہاں تمہاری پڑھائی ہے، نہ یہاں تمہارا بزنس ہے، اب تم ساتھ سوچ رہے ہو کہ میں یہاں پر خالی ہوں، لاؤ نماز پڑھ لیتا ہوں، لیکن تمہیں وہاں پر نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، لاؤ میں یہاں عبادت کر لیتا ہوں، وہاں تمہیں عبادت کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ دنیا کے اندر جب تم کام کر رہے تھے تو تم کو یہ لگتا تھا کہ ہم تو بزی ہیں، اور جب قبر کے اندر جا کر آپ پورے طریقے سے خالی ہے تو وہاں تمہیں موقع ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بہانے نہ بناؤ، بہانے نہ ڈھونڈو، بہانے نہ کرو، بلکہ اسی دنیا کے اندر اپنے اوقات کے اندر سے اپنے وقتوں کو نکالو اور اللہ کے لیے بھی کچھ وقت نکالو، عبادتوں کے لیے بھی وقت نکالو، بہانے بنانا بند کرو۔ قبر میں موقع نہیں ملے گا، جو کچھ بھی موقع ہے یہیں پر ہے، یہ آپ کا خالی ٹائم ہے، قبر کے اندر آپ کا بزی ٹائم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا کے کاموں میں مشغول رہتے ہو، لیکن یہ ہے آپ کا خالی ٹائم، کیونکہ قبر کے اندر آپ کو موقع نہیں ملنے والا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟